السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عرفان بھائی، دیکھیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک سراغ سے ایک ہی دفعہ ڈنگ کھاتا ہے، اگر دوبارہ بھی اسی سراغ سے ڈنگ کھائے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اس کو پہچان رکھنی چاہیے کہ نقصان دینے والے لوگ کون ہیں اور فائدہ پہنچانے والے کون ہیں۔ ایسے لوگ جو فراڈ کرتے ہیں، مخلوق کے پیسہ برباد کرتے ہیں، مخلوق کا عزت برباد کرتے ہیں، اور اپنے لالچ میں اندھے ہو کر کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان بیوقوفوں سے کنارہ کرو، ظالموں سے کنارہ کرو، ان کے پاس نہ رہو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ تو ایک دفعہ آپ نے ان سے ڈنگ کھا لیا تو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی؟ کبھی گئے نماز پڑھی اور آ گئے، اور نہیں تو گھر میں پڑھ لی۔ نماز فرض ہے، جماعت فرض نہیں ہے، مسجد فرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اب جہاد پر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا جب تک جہاد فساد ختم کرنے کے لیے تھا تو میں نے ہر جہاد میں حصہ لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں جاتا کہ جہاد فساد پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے میں نہیں جاتا۔ تو اسی طرح جب مسجدیں آباد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں لوگ جاتے تھے تو اس وقت جانا اچھا تھا، بہتر تھا۔ اب تو وہاں فساد کے لیے جاتے ہیں، اپنے فرقے کے لیے جاتے ہیں، اور مولوی اپنی لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ اب جانا بھائی ضروری نہیں ہے، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی دولت بچاؤ، عزت بچاؤ۔ جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں سید ہوں، چاہے بھائی ہو بھی صحیح، اگر وہ کہتا پھرتا ہے تو بالکل نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے میں بہت نیک ہوں، ولی ہوں، میرے یہ کرو وہ کرو، میرا بھائی احتیاط کرو، خود عقل کرو۔ ان لوگوں کی مثال بزرگان دین نے جیسے بچھو ہیں کہ بچھو نے نقصان دینا ہی دینا ہے، اس کو آپ کچھ کہیں نہ کہیں اس نے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سرکار کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذاء، کہ تکلیف پہنچانے سے پہلے موذی کو قتل کر دو۔ تو اس طرح یہ جو مخلوق کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، ان کے مفاد میں خلل ڈالتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہو اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ بچھو کی مثال ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر اسلامی قانون ہو تو ان کو مارنے کا حکم ہے، وہ حکومت مارے گی، اب اگر آپ ماریں گے تو خام خواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو اب ان سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ بھائی ان لوگوں کی پہچان رکھو، ایک دفعہ ڈنگ کھا لیا، اگر دوبارہ بھی ان سے نقصان آدمی اٹھاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خود بھی وہ مومن نہیں ہے۔ تو بھائی ان کے قریب نہیں پھٹکو، نہ ان کو اپنے قریب پھٹکنے دو، اور کوئی بھی فراڈ کریں تو ان کو کہو ٹھیک ہے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، اللہ حافظ۔